تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبنستعین وصلی علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعن اللہ ودائم اجمعین من یوم عداوت علی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب الحسین اکشف کرب بحق مومنین وحیق الحسین، دود محمد و اہل بیت محمد۔ ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ جسے علی جیسا امام سجدے کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ پر کسی نے علی کے بازو بلند کر کے فرما دیا تھا اگر علی کی ولایت نہیں تو میری رسالت نہیں۔ اچانک اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ بھیجا ہوا ہر لفظ وصول کرنا ہے اور بولا ہوا ہر لفظ لوہے دل پر محفوظ کرنا ہے۔ اگر وصول ہو جائے تو بس اتنا بول دینا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ حضرت میثم تمار کوفے کے چوک میں کھجوروں کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، ادھر سے حضرت امام علی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت میثم تمار نے امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا امام علیہ السلام۔ امام نے فرمایا میثم اب تیری کھجوروں کی دکان بند اور حکمت کی دکان شروع۔ میثم نے حیران ہو کے امام سے کہا کہ امام مجھے تو نفس دیکھنے نہیں آتی کہ میں حکمت کی دکان کیسے چلاؤں۔ امام نے فرمایا میثم تجھے علی ہرات دیتا ہے، تجھے علی ہرات دیتا ہے، تو جس کو دیکھے گا تجھے پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ اب میثم کھڑے ہیں کوفے کے چوک میں، ادھر حبیب ابن مظاہر آئے۔ میثم نے ایک لمحہ نہیں لگایا، میثم نے کہا ایک سر کھجری کربلا کا جنگل عشق حسینی میں تو مارا جائے گا۔ ادھر سے حبیب بولے اے میثم کوفے کا شہر ابن زیاد بلون کی حکومت عشق علی میں تو مارا جائے گا۔ میثم حیران ہو کے حبیب سے پوچھنے لگے حبیب تجھے کس طرح پتا؟ حبیب نے کہا میثم تجھے کس طرح پتا؟ میثم نے کہا میں نے تو 3 سال تک علی کی نوکری کی تھی تو علی نے مجھے خوش ہو کے ہرات دی تھی۔ حبیب حیران ہو کے بولنے لگے میثم تو نے تو 3 سال تک علی کی نوکری کی تھی، میں نے تو صرف 3 دن حسین کی نلین صاف کی تھی۔ دست قدرت کے اشارے کو ہم علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو ہم علی کہتے ہیں، حق کے پر نور کے کنارے کو ہم علی کہتے ہیں۔ ارے تم تو کہتے ہو علی جن ولی اللہ کا سہارا ہے بدت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو بھی علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور بازو بلند کر کے بندہ کھول کے اونچا بول کے حیدری۔ راوی روایت کرتا ہے کہ مسجد کوفہ کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے اور آپس میں مشورہ یہ کر رہے تھے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو علی سے سوال کرے اور علی کو لاجواب کر دے، علی کو اس کا جواب نہ آئے۔ اب اس میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسے یہودی کو جانتا ہوں جو 70 سال سے دنیا سے غار کے اندر رہ رہا ہے، وہ دنیا والوں کو نہیں ملتا، وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ اب لوگ کہنے لگے اس یہودی کو بلاؤ کہ وہ علی سے سوال کرے اور علی اس کا جواب نہ دے تو ہم علی سے سوال کریں گے کہ تو کیسا امام ہے جو اس یہودی کا سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اب جب یہودی مسجد کوفہ میں آیا تو امام نے مسکرا کے فرمایا اے یہودی تو اکیلا آیا ہے، ان کو نہیں لایا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے، ان کو نہیں لایا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ کیا سوال تمہیں اکیلے کرنا ہے؟ وہ نہیں پوچھیں گے کہ مجھ سے کیا سوال ہے۔ اب یہودی کہتا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ ان کا جواب دیتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو جواب دوں۔ امام نے مٹھی بند کی، اب سامنے کھڑا تھا جاہل، اب کوئی عالم کھڑا ہو تو امام علم و دین کی بات کریں۔ اب جاہل سے امام نے کہا، امام نے مٹھی بند کی، امام نے یہودی سے کہا بتا کہ اس مٹھی میں کیا ہے۔ یہودی نے کہا تھوڑی دیر سوچا پھر کہنے لگا فلاں فلاں جگہ ہے، وہاں فاتح نے انڈے دیے، ان انڈوں میں سے یہ ایک انڈا ہے۔ اب سارے لوگوں کی نظریں امام کے ہاتھ کی طرف تھی کہ امام کے ہاتھ
امام کے سوال کا جواب دے دیا. اب لوگ ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے تھے کہ امام کے سوال کا جواب دے دیا. اتنے میں سے امام ممبر سے نیچے آئے. امام نے کہا میں نے تو تیرے سوال کا جواب دے, تو نے تو میرے سوال کا جواب دے دیا. اب ذرا یہ جو انڈا ہے یہ اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ سے یہ میں لے گیا. یہودی حیران ہو کے کہنے لگا ہم عالم دین ہے, ہم علم و دین کی باتیں بتاتے ہیں, ہم مالک نہیں ہیں کہ جدھر سے یہ چیز آئے اس جگہ پہنچا دے. اب یہودی شرم کے مارے واپس جانے لگا. یہ امام نے اپنی امامت بتا دی, لیکن جب علی کے پاس کوئی آیا ہو تو علی اپنی ولایت کا اقرار نہیں کرواتا, وہ خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار کرواتا ہے. علی کہنے لگے اے شخص تجھے اتنا علم کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ علوم حاصل کیا ہے. علی نے کہا کہ تو اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, اگر جو چیز میرا نفس کہتا ہے وہ چیز میں وہ نہیں کرتا. میرا نفس اگر مجھے کہے یہ چیز کر تو میں نہیں کرتا, اپنے نفس پہ میں قابو کر لیتا ہوں. تو امام کہتے ہیں تیرا نفس تجھ سے یہ کیا کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جا. اب یہودی کہنے لگا کہ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ تم مسلمان نہ ہو. امام نے کہا تو نے آگے کہا تھا میں وہ کام نہیں کرتا کہ جو میرا نفس کہے. اب تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہ ہو, اس کا مطلب کہ تم مسلمان ہو جا. اب وہ یہودی نے وہی کلمہ پڑھا اور نعرہ حیدری لگا کے چلنے نہ پڑا. اب جس لوگوں نے وہ بھیجا تھا وہ شرمندہ ہو کے واپس باہر چلے گئے. ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے, ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے کہ شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے. زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید کہ بس روائی سے حسین کے آنے کی دیر ہے. بن کے تویز باپ کے سینے پہ پڑی رہی, بن کے تویز تو باپ کے سینے پہ پڑی رہی, تو شام غریبہ ہاتھ پہ یوں ہی جڑی رہی, تو شام غریبہ ہاتھ پہ یوں ہی جڑی رہی. کیا عجیب نسب ہے فاطمہ و سکینہ کے کہ وہ بھی کھڑی رہی اور یہ بھی کھڑی رہی. 20 محرم کو امام سجاد کو زہر ملا. 5 دن امام تڑپتے رہے. امام کہتے تھے رو رو کے بابا حسین مجھے معاف کرنا, میں اتنا رو نہیں سکتا جتنا تیرا حق تھا رونے کا. امام کا یہ جملہ بار بار آ رہا تھا. اب قبر سے 2 ہاتھ اٹھے. ہاتھ وہ اٹھا جس میں انگلی کی انگوٹھی اتری ہوئی تھی. امام نے کہا سید باقر اب تیرا بابا اب میرے حوالے ہے. اتنا کہنا تھا کہ 25 محرم کو امام سجاد کی شہادت ہو گئی. امام کی شہادت ہو گئی. امام 2 جگہ بہت زیادہ روئے, ایک کربلا کے میدان میں اور ایک سکینہ کے لیے. جب بات ہوئی نا کہ سکینہ امام سے کہتی ہے بھیا کہ مجھے شام کے میدان بازار سے یہ پتہ کر کے بتا دو کہ جب کوئی اس کا عزیز مر جاتا ہے تو شیمت تو نہیں اس کی قبر پہ آتا. مجھے اپنے بابے حسین کو رونے کا بہت دل کرتا ہے.